ڈس لیا ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعاب دان ایڑی پہ لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ یہاں سے ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں پہلے داخل ہوئے اور اس کے بعد پھر سارے سوراخوں کو بند کیا، غار کو صاف کیا، اور یہ آنے والے اپنے غلاموں اور امتیوں کو آقا کے بتانا چاہا کہ جو جو آقا سے محبت کرنا چاہتا ہے، اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کو پہلے اپنے دل میں لائے گا، وہ آقا دل کو صاف کریں گے، پھر آقا اس دل میں تشریف لائیں گے۔ تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس غار میں موجود ہے، سامنے بددعا کے چہرے کا دیدار کرنا ہی تھا، اور کرتے ہی وہ سانپ وہاں پہ مر گیا۔ اسے بس دیدار تھا تو دیدار مصطفیٰ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار میں رہے، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ ہمارے دشمن ہمارے قریب پہنچ چکے ہیں، غار کے دانے پہ پہنچ چکے ہیں، کسی وقت بھی یہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم دو ہیں، تیسرا ہمارا رب ہے۔ جب رب ہماری حفاظت کرنے والا، ہمیں دشمنوں کا کوئی ڈر و خوف نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس غار میں ہوتے ہیں، اور پھر عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ذات کردہ غلام ہے، وہ بکریاں چراتے اور اس کا دودھ دھو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، آپ وہ خبرہ مکہ کی خبریں اور ان دشمنوں کی خبریں اس غار میں پہنچاتے، اور اس کے بعد ایک دن ایسا ہے کہ اس غار سے نکلنا پڑا، اور اس غار میں ایک مکڑی نے جالا بنا اور کبوتروں نے انڈے دیے، اور دشمن نے دیکھا کہ یہاں سے تو کوئی گزر نہیں سکتا، تو اللہ کے محبوب نے ان کبوتروں کے لیے اللہ کی طرف سے فضل و کرم سے یہ دعا مانگی، یا اللہ انہوں نے آج تیرے محبوب کی حفاظت کی ہے، قیامت تک یا اللہ اس جوڑے کی حفاظت فرما اور اسے اپنی پناہ میں لے لے۔ آج اور قیامت تک جتنے مکہ اور مدینہ کے اندر رب نے کبوتر کا وہ جوڑا جو سلامت تھا، اس سے جو جوڑے بنائے آج بھی قائم ہے اور قیامت تک قائم ہوتا رہیں گے۔ اس غار سے نکلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کا چہرہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ ایک ہو گیا۔ اب اس میں پہچان نہیں ہو سکتی تھی، کیوں نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے غار میں 3 دن اور 3 راتیں جو گزاری اور بددعا کے چہرے کا دیدار کرتے رہے، رب نے یہ رنگ عطا فرمایا۔ رب نے فرمایا کہ ابو بکر تو نے میرے محبوب کے چہرے کا دیدار کیا ہے، ہم نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کی کرن تمہیں بھی عطا فرمائی ہے۔ اور پھر مدینے کے قریب انہوں نے اپنے سر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پہ چادر یا رومال آپ کے سر پہ کر دی کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہستی ہے آپ کے بارے میں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت میں زندگی گزارنے والے، ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں ہے، مسجد النبی شریف میں تمام صحابہ موجود ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس نے آج 4 کام کیے ہوں، تو اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج کے دن میں کسی نے روزہ رکھا ہو، آج کے دن میں کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، آج کے دن میں کسی بیمار کی عیادت کی ہو، آج کے دن میں اس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھا ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس مجمع میں موجود ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اس محفل کے اندر اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ اگر اس نے آج کے دن میں روزہ رکھا ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج کے دن میں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ ارشاد فرماتے ہیں آج کے دن میں کسی نے کسی
کی ہو۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں گھر سے نکلا تو ایک مسلمان بھائی بیمار تھا، میں نے اس کی بیمار پرسی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے معبود صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کوئی ایسا شخص ہے کہ اس نے آج یہ کام کیا ہو، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو۔ سیدنا صدیق اکبر پھر کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں گھر سے نکلا، ایک شخص بھوکا ملا، اسے میں نے کھانا کھلایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر بیٹھ جاؤ۔ چوتھی مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آج کوئی ایسا شخص ہے کسی نے کسی مسلمان کا نماز جنازہ ادا کی ہو۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک جگہ سے گزر ہوا، جنازہ ہو رہا تھا، میں نے اس جنازے میں شمولیت کی، میں نے جنازہ بھی ادا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے، آج میں گھر سے نکلا تو ایک بیمار کی عیادت بھی کی ہے، میں نے بھوکے کو کھانا بھی کھلایا ہے، ایک مسلمان کی نماز جنازہ بھی ادا کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے غلام ابو بکر بیٹھ جاؤ، جو چار کام تو نے آج کے دن میں کیے ہیں رب تعالیٰ نے تجھے اس کا انعام یہ عطا فرمایا ہے کہ اے غلاموں سن لو، اے میرے پیاروں سن لو، جتنے یہاں پہ موجود ہیں تم میں سے کسی نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اگر تم نے کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت اور مرتبہ اور مقام اللہ کے محبوب کی نسبت سے رب نے عطا فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک انگوٹھی دی اور کہا اس سے مہر نبوت اس پہ لکھوانی ہے، یعنی اللہ رسول محمد لکھوا کے لے کے آنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر جاتے ہیں اور انگوٹھی بنوانے کے لیے جب دیتے ہیں اور جب وہ دن آتا ہے جب لے کے واپس آتے ہیں تو انگوٹھی پہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے اللہ رسول محمد، دوسری طرف لکھا ہوتا ہے ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ابو بکر تمہیں میں نے انگوٹھی دی تھی اس پہ اللہ رسول محمد مہر نبوت لکھوانا ہے اور تو نے اس پہ اپنا نام لکھوا دیا۔ عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے تو یہی لکھوایا ہے۔ جبریل امین آتے ہیں آقا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صدیق آپ سے اتنا پیار کرتا ہے، رب نے یہ چاہا کہ اللہ رسول محمد کا نام ہو اور ساتھ رب یہ چاہتا ہے ابو بکر صدیق کا نام بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ کا وصال مبارک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں زندگی گزارنے والے جب آپ کا وقت ایسا آیا کہ آپ کو زہر دیا گیا اور پھر 15 دن آپ طویل بیماری میں گزارے اور شدید بخار ہوا اور ایک دن ایسا آیا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ اسماء بنت عمیس کو بلا کے آپ فرماتے ہیں کہ اے زوجہ کہ آج کون سا دن ہے؟ تو وہ عرض کرتی ہے میرے سر کے تاج آج پیر کا دن ہے، یوم الاثنین دوشنبہ کا دن ہے۔ تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کامل یقین ہے کہ آج میرا دنیا سے اٹھ جانا اور وہاں پہ وضحا کے چہرے کا دیدار ہو جائے گا۔ 63 سال کی عمر ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ وراثت میں جو میرا مال ہے مجھ پہ کتنا قرض ہے، تقریباً 6000 درہم تھے، وہ فلاں زمین بیچ کے اسے واپس کر دینا اور میری جنازے کے لیے جو کفن میرے جسم پر ہوگا پرانی 2 چادریں ایک نہیں ملا لینا۔ تو آپ کی بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر وہ عرض کرتے ہیں ابا جان آپ کو سارا کفن نیا پہنا دیں گے تو یہ پرانی چادروں کی کیا ضرورت ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دن کی کیفیت دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں پرانی چادروں میں یہ زندہ جب دنیا سے چلا جاتا ہے، جب برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اسے نئے اور پرانے لباس کی ضرورت نہیں ہوتی، رب جنت کا لباس عطا فرما دیتا ہے۔
اب جنت کا بچھونا عطا فرما دیتا ہے جو مومن کامل ہوتا ہے. تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا کہ تمہارے کتنے مجھ پہ قرض ہے؟ تو وہ کہتے 25 درہم میں معاف کر دوں گا. معاف کرنے کی ضرورت نہیں، تم آخرت کا بوجھ مجھ پہ بنا رہے ہو، تم 25 درہم لے لو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن ہاتھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل دیا تھا ان پیارے ہاتھوں سے مجھے بھی غسل دینا ہے. جس چرپائی پہ آقا کو لٹایا تھا اس چرپائی پہ مجھے بھی لٹانا ہے، اور لٹا کے پھر جب اٹھا کے مجھے روضہ رسول کے سامنے لے جانا اور لے جا کے وہاں پہ عرض کرنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کا غلام ابو بکر آیا ہے، آپ کی اجازت ہو تو روضہ رسول میں حجرہ عائشہ میں آپ کے ساتھ ان کو دفن کیا جائے. اگر اجازت ہو تو اندر دفن کیا جائے، اگر اجازت نہ ہو تو جنت البقیع میں دفنایا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا، یوم الاثنین پیر کا دن تھا، 63 سال آقا کی عمر تھی، آپ کی 63 سال عمر تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جس چرپائی پہ لٹایا گیا آپ کو بھی لٹایا گیا، روضہ رسول کے سامنے رکھا گیا اور اس کو تالے لگا ہوا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ غلام کے اس وصیت کے مطابق جب کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو روضہ رسول میں اس کو دفن کیا جائے. اب روضہ رسول کے حجرہ عائشہ کو تالے لگا ہوا تھا، اب وہ تالا خود کھل گیا. کھلنے کے بعد روضہ رسول سے یہ آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب مشتاق الی الحبیب. دوست کو دوست سے ملا دیا جائے، دوست تو اس طرح پر مشتاق میں ہے کہ اس کا محبوب آ جائے. اب خود تالا کھلا اور روضہ رسول میں آپ کو دفن کیا گیا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ورا الورا ہے. کوئی جو بھی کہتا رہے ہم نہیں مانتے، کیونکہ نسبت رسول سے جو بھی لگ جاتا ہے، چھوٹی چیز اگر بڑی چیز سے لگ جاتی ہے رب اسے اعلیٰ بنا دیتا ہے. اگر 1000 کا کپڑا پہنے، 5000 کا کپڑا پہنے، اسے کوئی چومتا نہیں ہے. اگر 10-20 روپے کا اب کپڑا لے کے قرآن پہ غلاف بنا دیا جائے، اب جب قرآن کو کوئی چھوئے گا اسے ہاتھ لگائے گا، پہلے غلاف کو چھوئے گا پھر قرآن کو چھوئے گا. تو یہ نسبت کی وجہ سے رب مقام عطا فرما دیتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، کس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ پیارے غلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے. آقا نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعد فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ. سارے 10 عشرہ مبشرہ صحابہ کے نام لے کے اللہ کے محبوب نے فرمایا چلتے پھرتے رب نے جنتی بنا دیا. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لائے. دائیں بازو میں ابو بکر ہے، بائیں بازو میں عمر ہے. صحابہ دیکھ رہے ہیں، کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں غلاموں دیکھو، آج دائیں ہاتھ سے میں نے ابو بکر کی کلائی کو پکڑا ہے، بائیں ہاتھ سے عمر کو پکڑا ہے، اور یہ روضہ رسول میں میرے ساتھ ہوں گے. کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے روضہ رسول سے وہ قبر شق ہوگی، اس سے مجھے باہر نکالا جائے گا. پھر اسی طرح ابو بکر نکلیں گے، عمر نکلیں گے. جیسے آج منظر دیکھ رہے ہو قیامت کا منظر ایسا ہوگا. ہاکذا نبعث یوم القیامہ، دائیں ہاتھ میں ابو بکر ہوں گے، بائیں ہاتھ میں عمر ہوں گے. اسی طرح ہم روضہ رسول سے اٹھیں گے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ خوبصورت غلام اور پیارے غلام جنہیں دنیا میں بھی اور غار میں بھی اور آخرت میں بھی حوض کوثر پہ بھی اللہ کے محبوب کی معیت نصیب ہوئی. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اللہ تعالیٰ ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ و اہل بیت کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے. اور اس فتنے کے دور میں نفسا نفسی کے عالم میں ہر طرف ایسی کیفیت ہے کہ بندہ متذبذب ہے، پریشان ہے. اس پریشانی میں اگر ہم دامن مصطفیٰ کو تھام لیں گے اللہ ہمارا دنیا میں بیڑا پار فرمائے
آخرت میں برابر فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری ان محبتوں کو جو صحابہ سے ہیں اللہ قبول فرما کے دنیا میں ہمارے لیے باعث برکت باعث رحمت بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔